یہ عرصہ 18 سال سے اللہ کا ورد کرنے میں مصروف ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ ورد کس جگہ پہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی جان، مجھے اللہ تعالیٰ کے اتنے کو نیک ہستی پیر فضل علی شاہ صاحب، جنہوں نے مجھے گناہ گار کو اس رستے پہ لگایا۔ جب سرکار مجھے ملے، سرکار نے مجھے ایک بات بولی۔ اس نے کہا، بیٹا زاہد بیٹا، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دے دیتا ہوں کہ جو کسی نے آپ کو، نہ ولی نے نہ فقیر نے، کسی نے آپ کو ایسا سبق نہیں دیا ہوگا جو میں بیٹا آپ کو سبق دے دوں۔ میں نے پوچھا، ہاں جی سرکار۔ بولے آپ، میں آپ کی حاضری قبول کروں گا۔ اس نے کہا، بیٹا جاؤ، آج سے میرے اجازت آپ کو میرے در سے لے کے چنگی امر سدو تک، جدھر تک گلی محلوں میں آپ جا سکتے، صرف اپنے پروردگار عالم کا ورد کرنا ہے، اللہ ہو، کہ اللہ بس تو ہی ہے، بے شک، تجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور وہ میں نے ماشاءاللہ 18 سال 13 دن 22 گھنٹے اب تک ہو چکے ہیں کہ میں اللہ کا ورد کر رہا ہوں۔ جی، تو آپ کو سرکار نے شاہ جمال سے لے کے چنگی امر سدو تک آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اللہ کا ورد کریں۔ ظاہر ہے جہاں پہ اللہ کا ورد ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں سے شیطان دفع ہوگا، بری چیزیں دفع ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یہ ورد کرتے ہوئے پوری رات لگ جاتی ہے اور آپ 18 سال سے ورد کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، آپ نے محسوس کیا ہو کہ آپ کو شیطانی چیزیں یا بدروہیں یا کوئی ایسی چیز، کوئی معاملہ پیش آیا ہو؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا، ادھر بھی شیطانی روحیں ہیں۔ یہ سامنے خالی پلاٹ ہے، ادھر مجھے رکاوٹ ہوئی ہے۔ جیسے ایک ایک گٹ کے بونے نہیں ہوتے ہیں، وہ میرے پیروں پہ آگے کھجلی کرتے اور مجھے منع کرتے ہیں۔ پھر بھی میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کا ورد مقام کرتا ہوں۔ جب میں ورد کرتا ہوتا جاتا ہوں، مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے، جاوید بہت خوش نصیب ہو کہ آپ نے زندگی اللہ کے نام لگائی ہوئی ہے، نہیں تو اس جگہ سے کوئی حد پار کر کے نہیں جا سکتا۔ یہ بونے آپ کو کہتے ہیں؟ ہاں جی۔ اور اس جگہ پہ کہتے ہیں یہ سامنے پلاٹ میں؟ سامنے خالی پلاٹ میں۔ ناظرین، ابھی آپ کو وہ پلاٹ بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جو ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کو مختلف پیغامات دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ علی بھائی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنات نا، آپ کے ہر علاقے میں ویسے جنات ہے، یہ نہیں ہے، جنات ہر علاقے میں ہے۔ قبرستان کی نکر ہے نا، ادھر بھی جنات کا پیر ہے۔ آپ کا کبھی ٹاکرا ہوا ان سے؟ ہاں جی، ان سے میرا ٹاکرا ہوا ہے۔ کیا واقعہ پیش اور ہے؟ ایسا ٹاکرا ہوا ہے میرا کہ ماشاءاللہ کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی نا مجھے نظر آئے ہیں کہ میں جب ذکر اللہ کا کر رہا ہوں نا، تو وہ مجھے ماشاءاللہ یاسین سورت پڑھتے نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے انہوں نے سلام دعا کی ہے۔ تو جو بھوتنی ہے نا، وہ تو سوچے کہ مجھے روزانہ ملتی ہیں، ان کے پیر الٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ابھی بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو میرے ساتھ صرف 1 سیکنڈ کے لیے بھابڑا مارکیٹ سے لے کے نا، یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے، ادھر تک چل پڑیں۔ رات 12 بجے سے لے کے 1:15 بجے تک وہ 3 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، لال کپڑوں میں ہوتی ہیں، ان سے آپ ملنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ابھی بھی ملا سکتا ہوں۔ وہ ڈینے کے چھڑیلے ہیں؟ وہ چڑیلے ہیں، ٹھیک ہے، ڈین کسی اور قسم کی ہوتی ہے۔ کہ میں ایک دفعہ ایسا مقام ہوا تھا کہ میں مین سڑک کے فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا، میں خود ان کے چکروں میں ٹیلی کے نیچے گر گیا تھا۔ تو انہوں نے سوچ لو کہ مجھے اتنا کو تنگ کیا ہے کہ بے تحاشا کیا ہے کہ حالٰ تک کہ میری جان نکلنے کو آ گئی تھی۔ یہ ہمیں ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، یا یہ صرف تنگ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو ایک طریقے سے مار سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پہلی آواز آپ کو دے دی ہے، آپ کے بھائی کے روپ میں دے دی ہے، آپ کی والدہ کے روپ میں آپ کو آواز دے دی ہے نا، آپ نے پہلی آواز پہ ان کو دیکھ لی ہے پیچھے مڑ کے، تو پھر تو سمجھو آپ ہمت ہار گئے ہو۔ کہ اگر آپ نے 3 آوازوں کے بعد سنو گے نا آپ ان کی آواز، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی جنات نے مجھے آواز ماری ہے یا کسی بھوتنی نے ماری ہے۔ بھوتنی کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ موم بتی ہاتھ میں اس کے ہوگی، ٹھیک ہے،
آپ کو ढोल धमाकों से उनकी जो सी जगह होगी ना, रत जगह से भरी होगी। जैसे हम शादी मनाते हैं ना, ऐसे उनका एक फंक्शन होता है। और इनका सोच लो कि सिर्फ चेहरा होता है, बकाया धड़ उनका इंसानी रूप का नहीं होता है। आपने ये कितने बजे और किस वक्त देखा है? मतलब ये किस दिन में भी होता है, ये रात को होता है, ये क्या टाइम होता है? ये बात है मुझे रात को मिले हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन्नात भाई मुझे मिल जाते हैं। भूतनी मुझसे दूर हो चुकी है, वो इस वजह से दूर हो चुकी है कि अल्लाह पाक के सिवा मैं कहता हूँ कोई ताकत नहीं है। जिन्नात भाई इस वजह से मुझे मिलते हैं कि वो अल्लाह के ना बहुत ही समझ लें कि करीब होते हैं, नमाजी परहेज़ी भी होते हैं उनके अंदर। कुछ देख इंसान से बड़ा शैतान कभी किसी शरीर जिन से पाला पड़ा है? इंशाल्लाह ताला पड़ा है। क्या वाक़या पेश आया? और उससे ऐसे मेरा पाला पड़ा है, उसका नाम मुझे बहुत सख्ती से उन्होंने मना किया हुआ है मुझे नाम बताने से, पर उन्होंने मुझे एक ही बात बोली है कि मुझे बुलाना आना तो सिर्फ एक ही बात बोलनी है, ए मेरे भाई गुलाब के फूल मेरे सामने आ जा। वाह वाह, मतलब हम आइडिया करें तो इस प्यारे से जिनका नाम गुलाब का फूल भी हो सकता है। क्योंकि उसने कहा था कि जाहिद बेटा मेरा नाम नहीं लेना, मेरी उम्र 102 साल मेरी उम्र है, ठीक है। मैं इस इलाके में 42 साल से मैं रह रहा हूँ। एक टूटी सी लकड़ी है, टूटी सी सूखी सी लकड़ी है, ये सामने छोटी सी पार्क बनी हुई है। उस लकड़ी के नीचे है ना अल्लाह ताला ने वो सूखी पड़ी है, उसके ऊपर हरियाली दी हुई अल्लाह पाक ने, उधर उनका बसेरा है। उस जगह पे माशाल्लाह आप जब भी गुजरेंगे ना, आपको गुलाब की और चमेली की खुशबू आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।